بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آئیے آغاز کرتے ہیں القرآن لرننگ کے لیسن نمبر 24 کا، جس میں انشاءاللہ ہم ریوائز کریں گے اور پریکٹس کریں گے ادغام کے قاعدہ کی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ادغام کہتے کس کو ہیں۔ ادغام کا مطلب ہے ملانا، ملا کر پڑھنا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ادغام کی تعریف کیا ہے۔ نون ساکن جزم والا نون یا تنوین، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، آپ کے سامنے بریکٹ میں حروف یرملون لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، یہ 6 حروف ہیں حروف یرملون میں جو شامل ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را میں ہم ملا کر پڑھیں گے بغیر غنہ کے، یعنی ادغام کریں گے لیکن بغیر غنہ کے، اور باقی 4 حرفوں میں ہم ملا کر پڑھیں گے غنہ کے ساتھ، یعنی ادغام کیا جائے گا غنہ کرتے ہوئے۔ آئیے اب مثالیں دیکھتے ہیں ادغام بالغنہ کی بھی اور ادغام بلا غنہ کی بھی، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام اور غنہ کے بغیر ادغام۔ ان کی مثالیں دیکھتے ہیں، پھر آپ کے لیے ادغام کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام بالغنہ کی مثالیں، یعنی وہ ادغام جو ہم نے غنہ کرتے ہوئے کرنا ہے۔ حروف یرملون جن کی تعداد 6 ہے، ان میں سے 4 حروف ایسے ہیں جن پر ادغام غنہ کرتے ہوئے کیا جاتا ہے، یعنی ملا کر پڑھا جاتا ہے غنہ کرتے ہوئے۔ وہ 4 حروف ہیں یا، نون، میم، واو۔ ان کا مجموعہ ینمو، اس کو یاد رکھ لیں، ینمو۔ ان 4 حروف پر ادغام غنہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی ملا کر پڑھا جاتا ہے غنہ کے ساتھ۔ جب بھی یہ حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو سب سے پہلی مثال یا کی دیکھتے ہیں۔ جب یا نون ساکن کے بعد آئے گا تو ہم نے کس طرح سے ملا کر پڑھنا ہے غنہ کرتے ہوئے۔ پہلی مثال دیکھیے، من یؤمن، یہاں پر پنک کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پر ادغام ہو رہا ہے، یہاں ہم ملا کر بھی پڑھ رہے ہیں اور غنہ بھی کر رہے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے، من یؤمن، 1 سیکنڈ آواز کو ناک میں روک کر رکھنا ہے، اسے کہا جاتا ہے غنہ، من یؤمن۔ اور یا کی ہی دوسری مثال ہے، جب یا نون ساکن کے بعد آ جائے، من یقول، یہاں پر بھی ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں لیکن غنہ بھی کر رہے ہیں، من یقول۔ اور جب یا تنوین کے بعد آ جائے، یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے بعد یا آ جائے، اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے، وقف کریں گے کیونکہ یہاں پر آیت مکمل ہونے کی علامت بھی ہے، اور جہاں پنک کلر ہے وہاں پر ہم ملا کر پڑھیں گے غنہ کرتے ہوئے، یعنی ادغام کریں گے غنہ کرتے ہوئے، خیر یرہ۔ اور دوسری مثال، شر یرہ۔ جب نون آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلے نون ساکن کے بعد جب نون آ جائے، من نبی، من نار۔ اور جب تنوین کے بعد آ جائے نون، عاملۃ ناصبہ، شیء نکر۔ اگلی مثال ہے میم کے لیے، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد میم آ جائے، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ من ماء، من مثلہ، رسول من اللہ، بحجارۃ من۔ اور واو کے لیے، من وال، افمن وعدنا۔ اور تنوین کے بعد جب واو آ جائے، سراجا وہاجا، الہ واحد۔
اگلی مثالیں ہیں ادغام بلا غنہ کی، یعنی ادغام کریں گے ہم ملا کر پڑھیں گے لیکن غنہ کے بغیر۔ اگر لام آ جائے تو پہلے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر بلو کلر میں دکھایا گیا ہے کہ جہاں ہم نے ادغام کرنا ہے غنہ کے بغیر، یعنی ملا کر پڑھنا ہے غنہ کے بغیر۔ پہلی مثال دیکھتے ہیں، من لدنک یبین لنا۔ یہ تو دو مثالیں تھیں جب لام آ جائے نون ساکن کے بعد، اور جب لام آئے تنوین کے بعد اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، ما للبدن لہم۔ اور رو کے لیے مثالیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ملا کر پڑھنا ہے غنہ کے بغیر۔ پہلے نون ساکن کے بعد جب رو آ جائے، من ربک مرحمہ، اور جب رو تنوین کے بعد آ جائے، عیشت راضیہ زبد رابیہ۔ یہ تو سامعین و ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے پریکٹس کی ادغام کے قاعدہ کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔